کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا اور درباری بھی سب جمع تھے، میدان تھا اور لوگ دھوپ کے مزے بھی لے رہے تھے اور سردی کا موسم بھی تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک بڑی نایاب سی چیز دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ بادشاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ قیمتی نایاب چیزوں کو بڑا پسند کیا کرتا تھا اور ہر وقت اس کی ٹیبل پر جو ہے وہ مختلف قسم کی اشیاء ہوتی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ میں وہ نایاب چیز جو دکھاؤں گا وہ دو ہوں گی اور ایک ہی جیسی ہوں گی، ایک ہی جسامت، ایک ہی کوالٹی، ایک ہی طرح کی نظر آنے والی ہوں گی، لیکن ان میں سے ایک اصل ہے اور ایک نقل ہے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ دکھاؤ، کیا دکھانا چاہتے ہو؟ تو اس نے دو بڑے خوبصورت ہیرے دکھائے اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس میں ایک اصلی ہیرا ہے اور ایک اس میں شیشہ ہے۔ میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ خود یا آپ میں سے کوئی یا آپ کے درباریوں میں سے کوئی بھی مجھے یہ پہچان کرا دے کہ کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا ہیرا شیشے کا ہے، اگر اس نے صحیح پہچان کرا دی تو یہ ہیرا اس کی ملک ہو جائے گا، اور اگر اس نے پہچان نہ کرا سکا تو پھر اسی اصلی ہیرے کی قیمت دینی ہوگی۔ بادشاہ نے جب وہ چیزیں دیکھی تو کہنے لگا کہ میں تو نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ یہ بظاہر تو ایک جیسے ہی نظر آتے ہیں۔ اپنے وزیروں سے پوچھا تو انہوں نے بھی گردن ہلائی کہ ہم بھی پہچان نہیں سکتے۔ درباریوں میں چیلنج ہوا لیکن کوئی بھی ہمت کر کے کھڑا نہیں ہوا۔ اب مدنی چینل کے ناظرین، بات یہ بھی تھی کہ وہ جو قوم تھی بادشاہ کی، وہ بڑی ذہین مشہور تھی اور بڑا ان کا نام تھا کہ یہ لوگ بڑی ذہانت رکھتے ہیں۔ اب بادشاہ نے اس بات کو اپنے لیے بڑی کمزوری محسوس کی کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی کہ میری قوم میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی پہچان کر سکے۔ ابھی اسی انتظار میں تھے کہ اچانک ایک نابینا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا بادشاہ کے قریب آنے لگا اور اس نے بلند آواز سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اگرچہ دیکھ نہیں سکتا لیکن میں آپ کو پہچان کرا سکتا ہوں کہ اس میں سے کون سا اصلی ہے اور کون سا شیشہ ہے۔ بادشاہ ویسے ہی بڑا افسردہ تھا، اس نے بھی یہی سوچا کہ چلے کیا پتا یہ نابینا شخص ہی اصل پہچان کرا دے۔ خیر وہ نابینا شخص آیا اور اس نے وہ ٹیبل پر سجی ہوئی اشیاء میں سے وہ جو دو ہیرے تھے دھوپ میں جو رکھے ہوئے تھے وہ اس کے ہاتھ میں دیے گئے۔ اس نے دونوں کو ٹٹولا اور فوراً ہی تھوڑی دیر میں کہنے لگا کہ یہ اصلی ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ وہ شخص جو لایا تھا وہ بڑا حیران ہو گیا کہ اس نابینا شخص نے اتنی آسانی سے بالکل درست کیسے جانچ لیا۔ لوگ بھی بڑے حیران ہو گئے، وزراء بھی حیران، بادشاہ بھی حیران، اور کہنے لگا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اصلی ہیرے کی پہچان کیسے کی کہ یہ اصلی ہیرا ہے اور یہ شیشہ ہے۔ تو اس نے بڑی خوبصورت بات کہی اور کہا کہ بادشاہ سلامت، جو اصلی ہیرا ہے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس پر دھوپ اثر نہیں کرتی، اور جو شیشہ ہے وہ دھوپ میں گرم ہو جاتا ہے۔ بات ہے سمجھنے کی کہ جس طرح اس دنیا میں بات بات پر گرم ہو جاتا ہو، بات بات پر جذباتی ہو جاتا ہو، بات بات پر غصہ نکالتا ہو، تو یقیناً اس کی طبیعت میں دیکھا جاتا ہے کہ چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ ایسا شخص ترقی بھی نہیں کر پاتا، ایسا شخص لوگوں کے دلوں میں جگہ بھی نہیں بنا پاتا۔ لیکن جس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، ٹھنڈا مزاج ہے، ملنسار ہے، مسکراہٹ والا ہے، تو لوگوں میں اس کا ایک بڑا مقام ہو جاتا ہے، اس کو بہت اپنائیت ملتی ہے، لوگ اس کے ساتھ بڑی اچھے انداز سے ملنے کی بھی ترکیب بناتے ہیں۔ تو آئیے اپنے اندر اگر غصہ ہے، اگر چڑچڑاپن ہے، اس کو عادت نکالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے غصے کا علاج میں لکھتے ہیں، جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 ٹائم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر بھی دم کر لے۔ نمبر 2، جسے غصہ آتا ہو چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کہہ لیا کرے۔ جسے غصہ آتا ہو وہ چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی حسن اخلاق کا پیکر بنائے، نرم مزاج بنائے، اور بات بات پر غصہ کرتے رہنے کی عادت بد سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔